ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ کارگل کی وجہ سے واجپئی کی کمر میں چھرا گھونپا گیا, تو اور ان کو یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں. آج میں کارگل کے متعلق آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے مبشر, میں نے کئی دفعہ کہا ہے کارگل کے 2 سٹیٹمنٹس میں دینا چاہتا ہوں. اٹ واز ایک اسٹریٹجک ریزلٹس ہم نے obtain کیے, ٹیکٹیکل ایکشن سے اسٹریٹجک ریزلٹس ہمیں ملے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک ملٹری سکسیس کو, ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل ڈیفیٹ میں کنورٹ کیا گیا. یہ میں اوور آل مجموعی طور پہ اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں. اب اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انفارچونیٹلی کیونکہ اس میں ودرال کی ارینجمنٹ کی پرائم منسٹر نے جا کر پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ساتھ, وہ اس کی رسپانسبلٹی وہ آرمی پہ ڈالنے کی کوشش ہوئی, تو اس لیے اس کی ساری بدنامی اس کی وجہ سے پرنٹ میڈیا میں آ گئی. میڈیا میں سب ہماری حکومت ہماری لوگ اگر اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں, جبکہ ایک گرینڈ وکٹری 5 جگہوں میں ہم اندر تھے. کئی دفعہ میں نے بتایا 5 انگریسز تھے, جن میں سے 1 پہ ادھر ان کا ایکشن ہوا تھا, 4 پہ نہیں ہوا تھا. تو ہمیں کیوں, ہم کوئی ملٹری پریشر میں تھوڑی ودرا کیا ہم نے. اب تو برکھا دت نے اپنے کتاب میں بھی لکھ دیا, برکھا دت ہیز ریٹن ان ہر بک, کہ وہاں انڈین ایمیسریز گئے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس پریزیڈنٹ کلنٹن کے پاس, اور وہاں جب وہ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ میں پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, وہاں بھی ایمیسریز بھیجے گئے. کس چیز کے لیے؟ کہ پاکستان کو پرسویٹ کرو کہ وہ ودرا کر جائے. نو کیوں انڈیا بھاگ رہا تھا یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف؟ اگر ملٹری وکٹری تھی, نکالو ملٹری, ہمیں باہر پھینک دیتی ادھر سے اٹھا کر. نہیں کر سکتے تھے, انہیں معلوم تھا ان کی جو کیجولٹیز ہو رہی تھی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. they didn't want to suffer more casualties. اگر وہ 4 اور جگہوں میں ہم سے لڑنا شروع کرتے, نہیں کر سکتے تھے یہ. اس کے علاوہ وہ اور بھی ملٹری آپشن ان کے سب بند انہوں نے کر دیے تھے, کیونکہ ان کی جو اوفینسو فورسز ہیں وہ انہوں نے کشمیر میں انڈکٹ کر دی. کئی انفنٹری ڈویژنز اور اوفینسو ڈویژن جو ان کی آرمر وغیرہ ہے, ان کی جو آرٹلری تھی وہ بھی یہاں لے آئے تھے وہ. تو they were incapable کہ کہیں اور وہ کوئی اوفینسو لانچ کر سکیں. تو یہ ملیٹرلی اٹ واز اے بگ وکٹری. جیسے میں نے کہا, ایک ٹیکٹیکل ایکشن سے ہم نے بہت بڑے اسٹریٹجک ریزلٹس obtain کر لیے. ان کی سڑک جو ہے سری نگر سے لے اور لداخ جو جاتی تھی, اس کو ہم انٹرجیکٹ کر سکتے تھے. اس پہ ٹریفک دن میں نہیں چل سکتا تھا, وہ رات میں جاتے تھے. یہ ہماری کنٹرول تھی. اس سے پہلے وہ ہمیں مظفر آباد سے جو کیل ہماری سڑک آ رہی ہے, اس پہ بار بار وہ فائرنگ کر کے ہماری ٹریفک کو روکتے تھے. اب ہم نے ان کے بالکل مین آرٹری کو اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا, میں یہ اس کے اوپر تو میں 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں, ٹائم ہے نہیں ابھی. کیا کہیں, اٹ واز اے گریٹ وکٹری. انفارچونیٹلی اس کو جان کے دکھایا گیا کہ یہ بہت ہم وہ ہوئے ہمارے, جیسے کہ ہندوستان بہت سکسیڈ کر گیا. یہ بتائیں, ادھر نشان حیدر 2 دیے گئے ہیں, ادھر انیومربل ستارہ جرت دیے گئے ہیں, ادھر یہ جو لوگ لڑے ہیں وہاں جو ناردرن سکاؤٹس کہتے تھے, این ایل آئی کو پاکستان آرمی کی ایک ریجمنٹ بنائی گئی, جیسے بلوچ ریجمنٹ ہے پنجاب, ٹو آنر دیئر گریٹ فائٹ. تو یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ تو یہ تو ہم دوغلا پن کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ہم اتنے گیلنٹری ایوارڈز دے رہے ہیں اور این ایل آئی کو ریجمنٹ بنا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ساری اس لیے کہ ایک بہت زبردست ایکشن تھا یہ, جس کے کوئی شک نہیں ہے اس میں, بٹ انفارچونیٹلی اس کو ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ میں ہو گیا. اچھا, پولیٹیکل ڈیفیٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بنگلہ دیش کا ذکر کرنا پڑے گا. آج سقوط ڈھاکہ کی بھی اینیورسری ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب بنگلہ دیش ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی فیڈریشن کے لیے آواز بلند کر رہے تھے, ان کو پھانسیاں دے رہا ہے, وار کرمنلز کہہ رہا ہے, تو ہم ایز اے نیشن بالکل چلڈ ماحول میں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو ان لوگوں نے ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں, ہم ان کے لیے سپورٹ نہیں کر رہے؟ یہاں کرنا چاہیے, بالکل پوری طریقے سے کرنا چاہیے. بہت ہی مجھے افسوس ہے کہ لوگ یہ 50 سال پرانی بات, 40 سال پرانی بات, اس کو ابھی تک یاد کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ جن کی عمریں ہو گئی ہیں 80 سال کی, ان کو پھانسی دیے جا رہا ہے. یہ تو ایک وینڈیٹا ہے پرانی. انفارچونیٹ
اس کو آگے چلنا چاہیے. یہ چیزیں ہوئی ہیں 71 میں, اس میں صرف یہ نہیں ہے یہ تو یہ پاکستانی تھے, یہ وہ اپنے ہمارے ملک کے لیے انہوں نے جانیں قربان کر رہے تھے اور ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کی سپورٹ میں اس وقت ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, بالکل ہی اٹھانی چاہیے, بلند کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اس کے اگینسٹ بولنا چاہیے. اچھا جن صاحب, مجھے ایک بڑی پرابلم نظر آتی ہے اور میرے خیال میں اس کے مین وجہ یہ ہے کہ ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بنگالی لوگ جو ہیں وہ تو میرے خیال میں بہت پاکستان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. انفارچونیٹلی جو پرائم منسٹر ان کی آ گئی ہیں وہ کوئی بہت ہی پرو انڈیا پرو اپروچ اور اینٹی پاکستان ان کے خیالات ہیں. دیکھیں جی, پرائم منسٹر تو پاکستان کی بھی پرو انڈیا ہے, مانے یا نہ مانے کوئی, وہ تو ان کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتا ہے انڈیا اور مودی کے لیے وہ سب کو پتا ہے. اور اب میں انڈیا کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوری میرا سوال ذرا لمبا ہوگا جنرل صاحب, پلیز بیئر ود می. میں جب اپنے باپ کے زمانے کی فوج کو دیکھتا ہوں اور آج کے زمانے کی فوج کو دیکھتا ہوں تو آج کی فوج بہت بہتر ہے. وہ 15 سال سے کام بیک کر رہی ہے, وار آن ٹیرر کر رہی ہے, آپریشنل پریپیئرنس ان کی بہت زیادہ ہے. ان کے جو یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بڑا سوئفٹ ہے کمپیئر ٹو این آرمی دیٹ واز 30 ایئرز بیک اور 40 ایئرز بیک. تو اب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو بالکل ڈر پڑ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو تو ڈیفیٹ کر نہیں سکتا. تو کلچرل انویژن, یہ بزنس انویژن, ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو انویژن اور خود ہمارے پولیٹیشنز کے تھرو انویژن, یہ وہی نہیں ہو رہا پاکستان میں سک جو آج سے 50 سال پہلے ایسٹ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا. صحیح, کافی حد تک, جی ہاں بالکل. اور یہ جو انویژنز آپ کہہ رہے ہیں, اور بالکل ان کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کو ملیٹرلی بالکل اب نہیں ڈیفیٹ ہو سکتا ہے پاکستان. اور ہماری اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرمڈ فورسز ابھی بالکل پوری طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا وہ ان کو ایک جو ہے اور جو ہے تھرو پروپیگنڈا, تھرو وہ جو ہے نا ففتھ کالم ایکٹیویٹی میں ملٹری کو کمزور کرنا, یہ ان کا مین تھیم ہے. ادر دین دی انویژنز جو آپ بات کر رہے ہیں جو وہ بھی صحیح ہے, یہ ملٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سینٹر آف گریوٹی جو ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی ملٹری ہوئی بھی ہے, آرمی اسپیشلی. اس کو کمزور کر دیں گے تو پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہل جاتی ہے. تو وہی وہ کر رہے ہیں. تو اگر جو بھی لوگ ہماری فوج کے خلاف جو بھی کرتے ہیں, کوئی سازش اگر ہوتی ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از آر لاسٹ سٹینڈ. ملٹری کو مت کمزور کرو, ملٹری کو تگڑا کرو, یہی ہمارا دشمن کوشش کر رہا ہے, تو آپ ان کا ہاتھ نہ بٹائیں. جنرل صاحب ذرا سے انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں ہم, تو ابھی ایک نیا اتحاد بنا ہے آئیسس کے خلاف اور اس میں سب کو شامل کیا گیا. مسلم امہ کی تمام فورسز ہوں گی اس میں, اور سعودی عربیہ میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہوگا, لیکن ایران, سیریا, عراق اور جتنے ایرانی